بسم اللہ الرحمن. معزز خواتین و حضرات، فتاوی آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر، اور یہ پیشکش ہے مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان کی، اور اسے لائیو آپ تک پہنچانے میں ہمیں خصوصی تعاون حاصل ہے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کا. اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجیے اور قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات حاصل کیجیے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 080011717. فتاوی آن لائن میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات حسب معمول معروف مذہبی اسکالر ممتاز عالم دین مفتی مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں. فتاوی آن لائن گھر بیٹھے دینی رہنمائی کا یہ پروگرام رمضان المبارک میں بالخصوص ہر روز عصر تا مغرب گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 080111717. جی مولانا، ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں. جب تک کال نہیں آتی ہم اپنے پروگرام کی اسی سے ابتدا کرتے ہیں، اور سب سے پہلا سوال جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام جناب صاحب، کیا حال ہے جی؟ اللہ پاک کا بہت احسان ہے، الحمدللہ بالکل خیریت. کر رہا ہوں جی فیصل آباد شالمار ٹاؤن سے. جی فرمائیے بھائی. جی کیا حال ہے آپ کے؟ صحت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا بڑا احسان. پچھلے دنوں میں آپ سے کوئی ٹریجڈی ہو گئی، آپ کو کیا ہوا تھا وہ؟ چلیں یہ تو یہاں نہیں پوچھیں گے نا آپ، یہ تو بہت دفعہ ہم بتا چکے. آپ کوئی ہم سے کوئی دینی سوال ہے تو ابھی پوچھیں گے، چونکہ ٹائم بہت ہی لمیٹڈ ہے. اچھا، یہ میں نے روزہ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کیا آ جائے تو روزے کا کیا پرابلم؟ نہیں، روزہ ٹھیک ہے، قیا ہونے سے روزہ نہیں خراب ہوتا. جتنی جی کیا قیا ہے، روزہ بالکل برقرار ہے. کہیں توڑ نہ بیٹھیں کہ ٹوٹ گیا، نہیں ٹوٹا نہیں، بالکل ہے. مجھے کیا آ گئی تھی لیکن میں توڑا نہیں رکھا. بہت اچھا کیا. کئی لوگ کہہ دیتے ہیں اب الٹی آ گئی، روزہ نہیں رہا تو کھا پی لیتے ہیں، پھر تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے نا. تو اچھا کیا آپ نے کہ نہیں توڑا. کیسے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ مولانا اس میں تھوڑا سا ایک اشکال ہے، اگر بھائی لائن پہ رہیں تو ہم ان کی توسط سے آپ سے پوچھتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی کا دل کس قدر متلاتا ہے کہ آ بھی نہیں رہی اور جان بھی نہیں چھوٹ رہی، تو تھوڑا سا آدمی اپنی حرکت کے ساتھ اگر کر لیتا ہے تو پھر کیا حکم؟ پھر روزہ ٹوٹ جائے. قیا جو ہے نا یہ الگ لفظ ہے، استقاؤن قیا لانا. ہاں بالکل، دوائی کھا کر یا انگلی ڈال کر کوئی اپنی جان چھڑانے کے لیے. بار بار بندہ واش روم میں جاتا ہے، واش بیسن پہ جاتا ہے، لیکن آ نہیں رہی. لیکن بندہ یہ مطلب اس کو کوئی ٹھنڈے پسینے بھی آ رہے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی کانپ رہے ہیں، اور بڑی خطرناک حالت ہوتی ہے. قیا آ جائے تو اچھی بات ہے. یعنی اگر وہ خود سے ایسی موومنٹ کرے گا کہ جس سے قیا آ جائے، جسے آپ پھر روزہ نہیں رہا، ایک روزہ اس کے بدلے میں بعد میں رکھنا، پھر تو وہ 60 والے میں تو نہیں جائے گا. نہیں. ٹھیک ہے بھائی، بات واضح ہو گئی. اگر خدا نہ خواستہ یہ کیفیت ہو کہ قیا خود سے لانی پڑے تو پھر روزہ جو ہے وہ اس دن کا تو ختم ہو گیا. اگر تلقائی یعنی خود بخود آٹومیٹکلی آ جائے تو پھر روزہ آپ کا برقرار. چلیں، آپ کی محبت کا بہت شکریہ بھائی. اللہ خیر. جی قرآن کریم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. جی ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ ہمیں گھر میں خوف بہت آتا ہے. اچھا. تو سارے تقریباً ڈرتے ہیں، کبھی کہیں سے گھر کے کونے میں سے کہیں خوف آتا ہے. تو ہم نے پوچھا، کہتے ہیں جی آپ کے گھر جن رہتے ہیں، تو کوئی ہمیں آیت بتاتے ہیں کوئی ہم خوف دور ہو جائے ہمارا. یہ چلیں میں بھی ایک کیفیت مولانا سے آپ کے حوالے سے شیئر کرتا ہوں. مولانا چند دن پہلے میرے ایک بہت ہی قریبی دوست اور عزیز فالج کے باعث انتقال کر گئے، اور میری اپنی اللہ جانتا ہے کہ کیفیت یہ تھی کہ رات کے وقت میں 2-3 دفعہ اپنی ٹانگ کو اور بازو کو ہلا کے دیکھتا تو کہیں میرے ساتھ تو یہ کیفیت نہیں ہو گئی. اللہ
چونکہ بعض اوقات کسی مجلس کی بنا پر یا کسی واقعے کی بنا پر آدمی کی کچھ نفسیاتی کیفیت اس سے ملتی جلتی ہو جاتی. اللہ تعالیٰ بچائے حفاظت. واقعی جن وغیرہ کا تو کوئی ایسا نہیں ہے گھر میں؟ جن کا مسئلہ کوئی نہیں ہے. باقی آپ کو مولانا انشاءاللہ العزیز آپ کے وہم دور کرنے کے لیے ضرور علاج وہم دور کرنے کی. ہاں جی تو بتا دیں کوئی آیت وغیرہ. جی بتانے لگے. آیت بھی بتاؤں گا میری بہن انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا. پہلے تو یہ چاہیے نا کہ آپ سارے حضرات جو ہے نا نماز پڑھے نا. پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات. اگر نہیں نا پڑھتے تو بچوں کو ہدایت کرے نا گھر میں نماز پڑھی جائے تو پھر شیاطین اور جنات نے وہاں کیا کرنا. تو یہ آیت جو ہے نا 7واں رکوع ہے سورہ آراف کا. 8واں پارہ سورہ آراف 7واں رکوع. 6واں ختم ہو گیا اور 7واں رکوع 54 55 56 یہ 3 آیتیں نا روزانہ ایک مرتبہ گھر میں پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے. اللہ کے فضل سے نا 8واں سپارے کا نا 8واں سپارہ سورۃ آراف ٹھیک ہے اور 7واں رکوع اور 54 56 55 56 یہ 3 آیتیں جو ہے نا ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے یا ان ربکم اللہ سے شروع کر کے قریب من المحسنین. یہ دن میں ایک بار پھر پڑھنا ایک بار پڑھ پابندی سے پڑھے اللہ فضل فرمائے گا. اس میں کوئی وقت کی قید ہے جی؟ نہیں کوئی نہیں. میں نہیں مولانا سے پوچھ رہے تھے. پڑھنے سارے دن میں جس وقت جی چاہے پڑھ لیں. اور ایک آیت جو ہے نا سورہ آل عمران کی جی جی یہ رات کے وقت جی اتنی آواز سے جتنی آواز سے آپ بول رہی ہیں نا جی جی اتنی آواز سے ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیا جائے تو اللہ کے فضل سے جنات بھی ہوں گے نا تو خیر ہو جائے گی. آیت ذرا کائنڈلی. یہ 83 ہے سورہ آل عمران 3 پارہ 83 نمبر ہے. افا غیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ. آیت نمبر 83 ایک دفعہ پڑھنی ہے رات کے وقت. رات کے وقت تھوڑی سی اونچی آواز سے جیسے ہم بول رہے ہیں. رات بہن پوچھ رہی اور ہے عشاء کے بعد پڑھیں یا مغرب کے بعد رات ہی ہوتی ہے نا. چلے ٹھیک ہے. چلیے میں آپ کے توسط سے جن بہن بھائیوں نے ہمیں جوائن کیا ہے تو ان کو بتاتے چلیں کہ مولا نے جادو ٹونا گھر پہ خوف وہم یا اس طرح کی باتوں کے حوالے سے نا ایک قرآنی وظیفہ بتایا ہے کہ 8واں پارہ 7واں رکوع اور سورہ آراف اور آیت نمبر 54 55 اور 56 دن رات میں ایک بار پڑھنی ہے اول و آخر درود پاک. یہ جادو کا ہے. اور اس کے علاوہ مولانا نے اسی طرح کے علاج معالجہ کے حوالے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 83 افا غیر دین اللہ اس آیت مبارکہ کو ایک بار پڑھنا ہے مغرب کے بعد یعنی رات شروع ہوگی جب مرضی پڑھے. تھوڑی اونچی آواز یہ جنات کے لیے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. اچھا ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. مولانا پہلا کس کے لیے تھا؟ وہ سحر ہے جادو کے لیے. جادو ٹونا کے لیے اور یہ جنات کے لیے. یہ کیا کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جی امین شاد صاحب آپ کے ساتھ کچھ تعلق مولانا کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی کچھ بن گیا ہے کہ شہیدوں میں نام لکھوا رہے ہیں. کل بڑے اداس تھے ہم. میں نے وہ صبح آلریڈی بات کر لی مولانا. میں نے بتا دیا کہ ادھر تھا انہیں. چلیے فرمائیے جی کیا پوچھیں گے آپ مولانا سے؟ اچھا وہ ہے کہ سود کے بارے میں یہ آیت ہے 273 سورۃ البقرہ کی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 274 اپنا 275 سوری 275 جی 274. وہ جو پچھلی دفعہ پوچھا تھا تو اس کے بعد آ گئی ہے وہ آیت. تو اس کے وہ آیت تو ظاہر انڈرسٹوڈ ہے وہ بات وہ آپ بتا دیجئے کہ آج کل کے دور میں میرا سوال یہ ہے کہ سود سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے جبکہ سب ادارے سارا نظام ہر چیز سودی معیشت پر مبنی ہے. سودی معیشت پر مبنی ہے تو پھر امین شاہ صاحب نتیجہ جو نکل رہا وہ جو آگے جو آیت ہے 276 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا تو دیا کہ یمحق اللہ الربا. سود کا تو اللہ مٹھ مار دے گا اس کا نشان گم کر دے گا. سودی کاروبار بظاہر کتنا چمکتا نظر آیا آخر بیڑا غرق. ویرب صدقات اور جو صدقے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے کاروبار کو اللہ تعالیٰ بہت برکت دے گا.